اچھا، بخاری مسلم کی ایک حدیث بڑی مزے کی ہے. صحابہ کرام کا قافلہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں انہوں نے ایک جگہ پانی کے لیے پڑاؤ کیا، تو وہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا. انہوں نے صحابہ کرام کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن اسی دوران ان کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ یا بچھو نے ڈس لیا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم. جب وہ سانپ اور بچھو نے ڈس لیا تو وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہو، دم ڈال سکتا ہو زہریلے جانور کا؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں مجھے ایک دم آتا ہے، لیکن میں یہ بکریوں کا پورا ریوڑ اس کے عوض معاوضہ لوں گا. مرتے کیا نہ کرتے، پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جا کے دم ڈالا، سورہ فاتحہ پڑھ. تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بندہ اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس کے اثر سے، دم کے. بکریوں کا ریوڑ والے کیا. اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. ایک گروہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن پڑھنے کی اجرت لے لی ہے تو حرام ہے، زیادہ پرہیزگار لوگ بھی ہوتے ہیں. دوسرے نے کہا نہیں ہم نے معاوضہ لیا، بالکل ٹھیک ہے. بہرحال یہ طے پایا کہ نبی الاسلام سے جا کے فیصلہ کروائیں گے. آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی تحسین کی کہ تو نے یہ بہت بڑی انوینشن کی ہے، تجھے کس نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ میں اتنی شفا ہے؟ سورہ فاتحہ شفا بھی دیتی ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین چیز جس کے اگینسٹ تم معاوضہ طلب کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بکریاں لی ہیں نا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو تاکہ امت کے لیے کنفرم ہو جائے کہ یہ مال حلال ہے. انہی حدیث کے تحت قرآن حکیم کی جو تعلیم کی اجرت ہے نا، نمازیں پڑھانے کی اجرت نہیں میں بات کر رہا، قرآن کی تعلیم کی اجرت لینا وہ جائز ہے ایز اے ٹیچر. جیسے آپ باقی علوم حاصل کرتے ہیں تو پیمنٹ کرتے ہیں نا، چاہے ٹیوشن کے لیے جائیں یا اسکول، ویسے ہماری طرح بغیر پیسے لیے پڑھائیں وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی. سورۃ الفاتحہ وہ واحد سورت ہے قرآن حکیم، دی اونلی سورت جس کی فضیلت قرآن میں ہے. اس سورت کے علاوہ کسی بھی سورت کی فضیلت قرآن میں نہیں، احادیث میں آئی ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کی فضیلت قرآن حکیم میں آئی، اور وہ ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمِ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک ایسی سورت عطا فرمائی جس کی 7 آیات ہیں اور وہ بار بار دہرائی جاتی. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی عطا فرمائی. حالانکہ سورۃ الفاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے الگ کر دیا کہ 7 آیات والی ایسی سورت عطا فرمائی جو بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں اور قرآن حکیم عطا فرمائی. اور اسی آیت مبارکہ کے کانٹیکسٹ میں سورۃ الحجر آیت نمبر 87 کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق 5006 کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ آپ ہمیں اعظم سورۃ من القرآن، قرآن کی سب سے عظمت والی سورت تعلیم فرمائیں گے. تو آپ ہمیں وہ تعلیم فرمائیے کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت کون سی ہے، یعنی قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت کون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ ہے وہ 7 آیات جن کا ذکر سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں ہوا، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن حکیم، یہ 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور اسی حدیث کا جو ایک اور طرق ہے صحیح بخاری میں 4704، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ام القرآن ہی سبع المثانی، یہ قرآن کی ماں ہے. سورۃ الفاتحہ قرآن کی جڑ ہے، قرآن کی بنیاد ہے سورۃ الفاتحہ. ام القرآن، پورے قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ، یعنی قرآن پورے کا پورا جس عمارت پہ کھڑا ہے وہ سورۃ الفاتحہ. اب میں نے وہ جو جملہ بولا تھا شروع میں کہ واقعی قرآن پاک کی نمبر 1 سورت اگر کوئی ہے وہ سورۃ الاخلاص بھی نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ. اور اس حدیث میں جو صحیح بخاری 5006 نمبر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظمت والی سورت تعلیم فرماتا ہوں، تو آپ نے پھر یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بلکہ ڈائریکٹ پڑھا الحمدللہ رب العالمین. لہٰذا اس کی روشنی میں میرا یہ موقف ہے، ایکسپرٹ اوپینین، کہ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفی 150 ہجری، ان کا موقف بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم فرما رہے تھے تو آپ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، لیکن آپ نے ڈائریکٹ فرمایا الحمدللہ رب العالمین. لہٰذا اس صحیح بخاری 5006 نمبر حدیث کے تحت الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت نہیں ہے.
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری ان کا موقف درست ہے، اور اس کے مقابلے میں امام شافعی رحمہ اللہ المتوفہ 204 ہجری، یا علماء عرب یا پاکستان میں جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے اکثر علماء ہیں، سارے نہیں اکثر علماء، ان کا موقف یہ غلط ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا موقف غلط ہے۔ اسی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں، اور کم از کم 4 طریق اس کے آئے ہیں، ترک 878 سے لے کر ترک نمبر 881، 4 جو سپورٹ کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اور یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم 878 سے لے کر 881 تک، 4 احادیث صحیح مسلم کی، یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن حدیث، بڑی مشہور، اور اس حدیث کے تحت بھی سورۃ الفاتحہ کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بخاری سے حوالہ دیا، اب مسلم، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، 3 دفعہ، جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعین نے عرض کی کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں کیا اس وقت فاتحہ پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، ہاں تلاوت کیا کرو آہستہ آہستہ جی میں۔ جی سے مراد یہ نہیں ہے کہ دل میں خیال کرنا، یہ عرب میں محاورہ ہے دل میں بولنا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم زور اثر دل میں پڑھتے، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دماغ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ زبان ہل رہی ہوتی ہے، آہستہ آواز سے پڑھنے کو دل میں پڑھ، کیونکہ اقرا کے الفاظ ہے، پڑھو، پڑھنا اسی وقت ہوگا جب زبان ہلے گی، دل میں سوچنے کو پڑھنا نہیں کہتے، اقرا بہا فی نفسک، اس کو دل میں آہستہ آہستہ۔ لہٰذا یہ امام ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے، امام حنیفہ کا فتویٰ نہیں۔ اس معاملے میں امام حنیفہ کا موقف بالکل غلط ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف صحیح ہے، اور اسی کو سپورٹ کیا ہے امام شافعی نے بھی، امام احمد بن حنبل نے بھی، اور امام مالک نے رحمہم اللہ اجمعین، کہ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ ساتھ ساتھ امام کے یہ پڑھا کرو، اور پھر انہوں نے اپنی بات کی دلیل میں حدیث پیش کی، صحیح مسلم 878 سے لے کر 881 تک 4 احادیث، کہ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے پوری نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، پوری نماز کو۔ آپ حیران ہوں گے سورۃ الفاتحہ کو پوری نماز کہا گیا ہے، تو فاتحہ کے بغیر نماز کیسے ہو سکتی؟ میں نے نماز کو تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر، فنصفها لی و نصفها لعبدی، آدھا معاملہ اس میں جو ہے وہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے۔ اور پھر حدیث آگے چلتی ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب دیکھیں یہاں پر حدیث قدسی میں یہ نہیں آیا کہ میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہٰذا مسلم شریف کی یہ 4 حدیث بھی اس پر گواہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف بالکل درست ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ، اور علماء عرب ہوں یا امام شافعی ہوں ان کا موقف بالکل غلط ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، ورنہ یہاں پر ہوتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہوتا۔ انہوں نے کہا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے جب تم پڑھو گے ہی نہیں سورۃ الفاتحہ تو اللہ اور بندے کا ریلیشن شپ کیسے قائم ہوگا؟ وہ تو امام پڑھ رہا ہے، اپنے لیے پڑھ رہا ہے، ہر بندے کا ایک پرسنل ریلیشن شپ ہے اپنے رب کے ساتھ، وہ اسی صورت میں قائم ہوگا جب ہر شخص سورۃ الفاتحہ پڑھے، چاہے وہ اکیلے پڑھ رہا ہو، چاہے امام کے پیچھے ہو، چاہے جہری نماز ہو، چاہے سری نماز ہو۔ تو جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی، یہ پہلی آیت ہوگی۔ دوسری آیت جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، یہ دوسری آیت ہوگی۔ پھر تیسری جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر کہ قیامت کے دن کا مالک ہی بدلے کے دن۔ تو یہ 3 آیات۔ پھر جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی غائب میں دعا کے لیے صرف تیری طرف رجوع لاتے ہیں، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے۔ تو 3 آیتیں اس طرف ہو گئیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ 3 آیات رائٹ پہ ہو گئی، اور پھر کامن بانڈ آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا اس کو بھی آپ آیت کے درمیان میں واو کو اگر لینا تو ایاک نعبد یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کر، تو یہ آدھی مکمل ہو گئی سورۃ الفاتحہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اللہ کی طرف رجوع ہے بندے کا، اس سے پہلے 3 آیات میں اور آدھی آیت میں بھی رجوع نہیں ہے، یہاں پر اب رجوع آیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری ہی طرف ہم دعا میں مدد مانگتے ہیں، تجھی کو پکارتے ہیں، تو یہ بھی سینٹر ہو جاتا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین 4تھی آیت سورۃ الفاتحہ کی، یہ سینٹر میں۔ اب اگلی 3 آیات ہیں، تو جب یہ میرا بندہ کہتا ہے تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے، میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ کیا مانگا تھا؟ ایاک نستعین، تجھی سے مانگتے، اور پھر آگے پھر مانگا جاتا ہے 5ویں آیت اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ 6ٹھی آیت پھر صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر، راستوں پر نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی سارے ہی بزرگوں کے راستے حق ہیں، چاہے وہ تصوف کے سلسلے ہوں یا اور بزرگوں کے سلسلے ہوں، جی سارے راستے اللہ تک ہی جاتے ہیں۔ قرآن میں یہ چیلنج ہے میرا، اللہ تعالیٰ نے حق کے راستے کو ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے خطاب کیا اور باطل کو ہمیشہ جمع کے سیغے سے۔ ظلمات کا لفظ آیا گمراہی کے راستے کے لیے اور نور کا لفظ آیا ہدایت کے لیے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم ہے ان لوگوں کے راستے پر، اور راستہ تو ایک ہے، اور راستہ وہ کس کا ہے؟ یہاں کا راستہ، وہی صحابہ کا راستہ، وہی اہل بیت کا راستہ، وہی اللہ کے نیکوں کا راستہ۔ لیکن عطا کس کو ہوتا ہے؟ پیغمبر۔ تو ان لوگوں کے راستے پر چلا، یعنی اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن پھر یوں بنے گی، اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر چل کر تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے۔ وہ راستہ سنگولر ہے، ایک ہی راستہ ہے، چاروں ہی حق پر ہیں اور پانچوں ہی حق پہ ہیں اور دسوں ہی حق پہ ہیں، یہ جھوٹ۔ ایک ہی راستہ حق ہے اور وہ ہے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اور آخری آیت پھر سورۃ الفاتحہ کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ ان لوگوں کے رستے پہ مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے، اور پرٹیکولر اس سے مراد جو ہے غضب یافتہ لوگ جو ہیں یہود ہیں اور نصارہ ہیں جو گمراہ ہوئے، اور تعویل عام کے اعتبار سے جو لوگ بھی اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلائے۔ تو یہ ہو گئی 7 آیات، اور اس کے بعد سنت ہے آمین کہنا، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب امام کہے ولضالین اور وہ آمین کہے تو تم بھی ساتھ آمین کہو، اور اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت۔ تو یہ آمین کہنا اس کے بعد سنت مبارکہ۔ تو یہ بھائیو 7 آیات مکمل ہوئی۔ اچھا یہ صراط الذین انعمت علیہم کے بعد عموماً گول دائرہ قرآن میں نہیں پڑھا ہوتا، لیکن آیت کا نمبر ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ آیت کی میں نے بتایا تھا کہ نمبرنگ بھی بعد میں آئی ہے، پہلے تو صرف یہ فرق ہی کیا جاتا تھا۔ بہرحال یہ 7 آیات سورۃ الفاتحہ کی اس طرح پوری ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت، الرحمن الرحیم دوسری، مالک یوم الدین تیسری، اب سینٹر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت۔ 3 اس طرف ہو گئی، اب 3 اس طرف ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہے وہ نصف جو کہا گیا تھا کہ نصف میرے لیے ہے، یعنی میرا بندہ میری تعریف بیان کرے، اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ اور یہ اس میں الفاظ ہے صحیح مسلم میں، جب میرا بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، بس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ یہ الفاظ ہیں اس صحیح مسلم، لہذا بخاری اور مسلم یہ یونینیمسلی ایگریڈ ہے اتفاقی طور پر کہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاتحہ کا حصہ نہیں۔ پاکستان میں بھی اب دارالسلام والوں نے ایک قرآن ایسا چھاپا ہے جس میں انہوں نے شکر ہے جرت کی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی نمبرنگ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی ہے، حالانکہ وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کا ہے، باقی سارے ان کے قرآن اسی طرح چھپ رہے ہیں بسم اللہ کو پہلا نمبر۔ تو اب میں نے الحمدللہ علمی طریقے سے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے، اور میں یہ آپ کو بتا دوں تحدیث کے طور پر شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی، اور ان کا موقف یہی تھا کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے۔ تو میں نے جب ان کو یہ 2 دلیلیں سامنے رکھی تو کوئی جواب نہیں بن پایا، تو وہ کہتے ہیں امام شافعی کا موقف ہے۔ میں نے کہا جناب امام شافعی کا موقف کہاں سے آ گیا؟ امام حنیفہ کا اگر موقف غلط ہو سکتا ہے تو امام شافعی کا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ ہم بخاری اور مسلم دونوں سے ثابت کر رہے ہیں، صحیح بخاری 5006 نمبر حدیث، آپ خود فرما رہے ہیں کہ سب سے عظیم سورت قرآن کی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے یہ نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اور صحیح مسلم میں 4 حدیثیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث قدسی جب بیان کی گئی حضرت ابو ہریرہ نے، تو اس میں بھی ہے کہ میں نے نصف نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر لی ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ تو نہیں کہا میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا بخاری اور مسلم کے تحت جس طرح رفع الیدین کرنا ثابت ہوتا ہے، بالکل اس طریقے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قطعاً، لیکن نماز میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، چھوڑنی نہیں چاہیے۔ میں یہ نہیں ترغیب دلا رہا کہ بسم اللہ چھوڑ دیں، بسم اللہ تو پڑھیں گے، اس سے بھی زیادہ ضروری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی آپ قرآن پہلی دفعہ پڑھیں گے نا نماز میں بھی تو اعوذ باللہ پڑھیں گے، یعنی پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں ڈائریکٹ بسم اللہ سے سورۃ الفاتحہ۔ لیکن جب بھی قرآن پڑھا جائے گا تو وہ قرآن پاک میں واضح حکم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کیا کرو شیطان کے اگینسٹ، جو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ 83A کے اندر بھی یہ بتائی ہیں آیات۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ ضروری ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے بھی اور سورۃ الفاتحہ سے پہلے بھی پہلی رکعت میں، اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن۔ ہاں جی جناب، یہ تو ہوگی اس کی اس فضیلت اس اعتبار سے۔ اب ایک اور فضیلت جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 756 مسلم میں 874 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیٹاگوریکل مینشن،
اور یہ حدیث دنیا کی تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں سورۃ الفاتحہ کے چیپٹر میں آپ کو یہ پہلی حدیث ہی ملی، نماز کے اعتبار سے، نماز میں قیام کے، چاہے بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، الموطا امام مالک ہو، مسند احمد ہو، کوئی بھی حدیث کی کتاب روئے عرض پہ ایگزسٹ کرے گی، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ خدا کے لیے ڈر جانا چاہیے، کیٹیگوریکل ڈینائز ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور اس میں آپ نے کوئی مخصوص نہیں کیا کہ امام کے پیچھے ہو یا امام کے آگے ہو، کچھ بھی، یا سری ہو یا جہری ہو۔ اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پوری ویڈیو بک 2 گھنٹے میں ریکارڈ کروائی ہے، مسئلہ نمبر 84 فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا کی جائزہ، جس میں نے حنفیوں کا بھی رد کیا ہے اور سلفیوں کا بھی رد کیا ہے، اور اس میں نے بتایا کہ فاتحہ پڑھنی ضرور ہے لیکن سختوں میں پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ بل جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 84 دیکھ سکتا ہے، جو حق بات ہے بیان کی۔ بھائیو، اسی حوالے سے ایک اور اہم حدیث سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کے اعتبار سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5737 اور ایک اور ترک ہے ڈیٹیل کے ساتھ 5007، اور صحیح مسلم میں 5733، بخاری میں 5737، مسلم میں 5733۔ یہ عجیب اتفاق ہے، صرف 4 کا ہی فرق۔ اور مشکات میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری کے ریفرنس مشکات میں 2985 نمبر۔ یہ کچھ صحابہ اکرام علیہم رضوان سفر پر تھے، اور سفر میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، وہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا، اس قبیلے کے سردار کو کسی سانپ یا بچھو نے ڈس لیا، اور اس شخص کی حالت یہ ہوگی کہ وہ قریب المرگ تھا، اتنا سخت زہر تھا۔ جب صحابہ نے وہاں پڑاؤ کیا تو قبیلے کے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے صحابہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا تم میں سے کوئی شخص جھاڑ پھونک کر سکتا ہے، دم ڈال سکتا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا میں دم ڈالوں گا، لیکن میری شرط یہ کہ یہ جو بکریوں کا پورا ریوڑ ہے تمہاری ملکیت، یہ مجھے دو۔ تو اس اجرت پر انہوں نے یہ بات طے کر لی کہ میں دم ڈالوں۔ تو اس صحابی نے اللہ کا نام لے کر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا، اور وہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس طرح بالکل صحیح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا، اسی وقت سورۃ الفاتحہ کا دم ڈالنے کی۔ اب جب وہ دم ڈالا، ظاہر ہے اجرت طے ہوئی بھی تھی، تو اب وہ قبیلے والوں نے وہ بکریوں کا ریوڑ اس صحابی کے حوالے کیا، تو وہاں پر کچھ جذباتی صحابہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے کتاب اللہ کی اجرت لے لی ہے، یعنی تم نے کتاب اللہ کو بیچ دیا ہے کہ تم نے سورۃ الفاتحہ کا دم ڈال کر اجرت لی ہے، تو یہ درست نہیں۔ بارہ صحابہ میں اختلاف ہوا، بجائے انہوں نے ایک دوسرے پہ فتویٰ لگانے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش ہوا۔ صحیح بخاری 5737، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بے شک سب سے بہترین چیز جس سے تم اجرت ڈیمانڈ کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ نے اس کو انڈورس کر دیا کہ بہترین اجرت وہ ہے جو اس کے ذریعے کمائی جائے، قرآن کے ذریعے۔ بڑی حیران کن بات ہے۔ اور پھر آپ نے مزید اس کو محکم کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ جو بکریاں تم لے کر آئے ہو ان میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو، جو بکریاں لی تھی میں سے بکری کو خود تناول فرمایا، تاکہ یہ بات مہر لگ جائے کہ یہ کمائی جھاڑ پھونک کے ذریعے جو شرعی حدود کے اندر ہو، شرکی الفاظ اس کے اندر موجود نہ ہو، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور اسی سے پھر علماء نے یہ ڈیڈکٹ کیا کہ جو شخص قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے ایز اے ٹیچر، جیسے قاری حضرات ہیں وہ ٹیچنگ کرتے ہیں، تو وہ اس کی اجرت کو طے کر سکتے کہ میں قرآن پاک پڑھانے کے عوض یہ کروں، تو اس کے تحت سلف کا یہ موقف۔ اور اسی طریقے سے دم ڈال کر بھی اجرت لی جا سکتی ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں وہ ہمارے لیے حق ہیں۔ صحیح بخاری 5737، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا، بے شک سب سے زیادہ حقدار اس بات کی کہ جس کے ذریعے تم اجرت لیتے ہو کتاب اللہ، تو یہ بالکل جائز ہے۔ بل یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے، سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے۔ ان میں سے پہلا وظیفہ یہی جس کا قرآن میں بھی ذکر آ گیا کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں پکارے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے اس طریقے سے، صرف یونس کو نہیں، اہل ایمان کو بھی۔ چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات کروں دعا کے حوالے سے کہ دعا کی قبولیت کا ایک پروٹوکول بھی ہے۔ ویسے تو آپ مسئلہ 82 دیکھیں گے، اس میں نے اور باتیں بھی کی ہیں، ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، لیکن انصاف ہے کہ میں اس چیز کو بھی ایڈریس کروں۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے،
اور یہ حدیث مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں درود شریف والے چیپٹر میں بھی مل جائے گی. اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، یعنی آپ کو جتنی حدیثیں سکیٹرڈ فارم میں ملیں گی کتب ستہ اور اس سے بھی باہر 13 کتابوں میں، مشکات میں آپ کو مل جائے گی. میں نے اسی لیے مشکات میں پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B کے عنوان سے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، وہ ضرور دیکھیں. یعنی مشکات 3 جلدوں میں آپ لے لیں تو انسائکلوپیڈیا آف حدیث آپ کے پاس آ گیا. 6294 احادیث ہیں، اور اس میں چونکہ احادیث کی تکرار نہیں ہے تو کتب ستہ اس کے علاوہ بھی 12-13 کتابیں جو ہیں اس میں کور ہیں، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا، اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام وہ بھی وہاں پہ موجود. میں نماز کے جب یعنی کہ تشہد میں بیٹھا، میں نے اللہ کی حمد کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد درود پڑھا، اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی جو درود شریف اور ذکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور پھر ابن مسعود ادھر ہی روایت کرتے ہیں، ساتھ ہی جامعہ ترمذی میں دوسری حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ایک شخص آیا، اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. تو جب وہ فارغ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تو نے مانگنے میں جلدی کی، تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر، پھر مجھ پر درود پڑھ، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو. اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا، یعنی ابن مسعود وہ خود تھے، اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. درود شریف پہ میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر اینگل سے درود شریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر، مسئلہ نمبر 56 اہل سنت پاک.com پہ. تو دعا کے لیے حمد اور درود شریف ضروری. اس لیے دیکھیں نماز کی انٹلیکچوئل ترتیب ہے، آپ پہلے دعا کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی حمد کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں، اور اینڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کوئی بھی دعائیں مانگیں، یہ بھی مانگیں جو میں وظائف بتا رہا ہوں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں آپ کو تشہد والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہد میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، یعنی عربی میں مانگنا ہوگا، دعائیں مانگے، دعائیں معصورہ کتاب و سنت میں جتنی ہیں وہ مانگے. اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں. تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے. اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین. اور کتنا بڑا فتویٰ آیا ہے میرے بھائیو، سورہ صافات 143 144 فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی. یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے، بہت بڑے اسماء اعظم میں سے ہے. تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ. اور کس طریقے سے؟ اے اللہ تو پاک ہے نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی، میں بندہ ہوں غلطی کروں گا، تو اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا، کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے، تو غلطی نہیں کرتا، تو میں تو انسان ہوں غلطی کروں. تو یہ ہے پہلا وظیفہ. دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک حاکم میں
انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10,492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2,454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث، کیا کریے؟ وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے. جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار، لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا. اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت. یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ، اور نستغیث پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ. کتنی بہترین دعا ہے، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10,492 اور المستدرک للحاکم میں 1,862 نمبر. اب یہاں پہ میں ایک ضمناً بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں، چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. میرے بھائیو، ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری. کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے. سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں. بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے. دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے. سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا، اس میں ہے 5,761 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں، انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ فری اس کا PDF موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 5,761 احادیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے. اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی الصغریٰ، چھوٹی سنن نسائی، کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی. امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ، بڑی سنن نسائی، اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11,770. بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں. لیکن یہ امام نسائی کے ایک شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو مختصر کر کے نا چھوٹی کتاب بنا دیا، اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور ہے. اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی الکبریٰ کا آپ مشکات میں دیکھیں گے نا تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں. جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں، وہ الکبریٰ میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں، وہ تو سنن نسائی الکبریٰ کو سنن نسائی مانتے ہیں. جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی، وہ میں وہ حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سنن نسائی الکبریٰ میں 9,928 نمبر حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے فوراً بعد کسی بھی نماز کے فرض کے فوراً بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیث ہیں جناب 5,761 نے، تسی 9,928 کی تمہیں دس دو. تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی الکبریٰ، میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا. تو الکبریٰ سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے. الکبریٰ کیوں بول رہا ہے ساتھ؟ کوئی صغریٰ بھی ہے جس کی یہ الکبریٰ ہے بڑی، اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے الکبریٰ کے ساتھ. اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر 150 اسناد پر مشتمل پمفلٹ ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا تو ٹائٹل ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، احادیث اس میں 150 ہیں. اس میں اکثر حدیثوں کے حوالے میں نے سنن نسائی الکبریٰ سے دیے ہوئے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں مل ہی نہیں رہی ہے، تو میرے بھائی وہ سنن نسائی الکبریٰ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا. تو سنن نسائی الکبریٰ الگ سے وہ اصل کتاب ہے، اس میں سے سنن نسائی الصغریٰ بنائی گئی ہے. اسی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی، جس میں 194 حدیث ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں. امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چیپٹر لکھا، وہ خصائص علی چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا. اسی طریقے سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چیپٹر ہے. اسی طریقے سے عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ چیپٹر بھی اسی سنن نسائی الکبریٰ میں سے ہے. اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا.
میں نے اس کتاب کے اس چیپٹر کا حوالہ نہیں دیا، وہ الگ سے بھی چیپٹر چھپا ہوا ہے، جس طرح خصائص علی الگ سے ہے، فضائل صحابہ الگ سے ہے. خصائص علی تو ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے ahlsunnatpak.com پہ. فضائل صحابہ بھی اردو ترجمے اور تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے. اور یہ عمل الیوم واللیلہ، دن رات کے جو اذکار ہیں، یہ بھی الگ سے عربی میں چھپی ہوئی ہے. تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا، میں سنن نسائی الکبریٰ کا کہتا ہوں 9928 آیت الکرسی کا وظیفہ. تو یہ سنن نسائی الکبریٰ کا میں نے حوالہ دیا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 10492 صحیح طریقہ ہے. بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف، ترمذی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے، سنن نسائی الکبریٰ اور المستدرک للحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. جس طریقے سے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح چیپٹر میں حدیث ہے، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لیکن ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البہیقی کے اندر موجود ہے، الکبریٰ میں. تو ہم پھر اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پہ صحیح. یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں، یہ وہ چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ کتوں پڑھے ہو، اور میں کہنا پائی میرے آئنسٹائن تے نیوٹن کو کسی مدرسے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیوٹن 8ویں کلاس ہی نسیا ہوا ہے، آج نیوٹن ہوتے پی ایچ ڈی ہوتی فزکس تھی. مجھے غامدی صاحب کا جملہ یاد آیا، اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو روایتی علماء ہیں اور مولانا مودودی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا روایتی علماء جو ہیں یہ تو مدرسوں کے اسٹوڈنٹس اور فاروق تحصیل ڈگری ہولڈر ہیں، اور مودودی صاحب جو ہیں ان کی مثال تو آئنسٹائن اور نیوٹن والی ہے، ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں. ان مدرسوں کی آؤٹ پٹ مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار صاحب تو نہیں ہو سکتے. بنگلہ دیش میں تو اس کا مقصد جو ہے تعویذ دھاگے کرنا ہے. ہاں سعودیہ میں جب یہ نازل ہوا تھا تو وہ قرآن میں ہی آ گیا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، سورۃ الانعام آیت نمبر 19، یہ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کو بھی آخرت کا ڈر. قرآن کا جو پرائمری مقصد تھا وہ ہدایت تھا. ٹھیک ہے، جو شفا بھی آیا نا، اس شفا سے مراد یہ والی بیماریاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو سورہ یونس میں ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے بہت زبردست واز، اور جو دلوں کی بیماری ہیں ان کا علاج. یعنی یہ وہ اس کا یعنی بائی پاس کے لیے نہیں، بلکہ دل کی بیماری جو ہے شرک، کینہ، بغض، حسد، ان بیماریوں کا علاج، اور اس میں ہدایت ہے اور مومنین کے لیے شفا ہے. باقی اس کے وہ والے سائیڈ بینیفٹ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود بھی بیماریوں کے لیے یعنی کئی چیزوں کے لیے علاج تعلیم فرمائے، اور بعض اصحاب نے یعنی اس سے لوگوں نے تجربات سے سیکھا ہے. جیسا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ وہ ایک سفر پہ صحابہ کرام تھے، ایک راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، خیمے میں ایک جگہ، تو وہاں پہ جو قبیلہ تھا اس کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کو دم ڈالتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد مجھے کیا دو گے؟ ان کے ساتھ طے کیا باقاعدہ اتنی بکریوں کا ریوڑ. تو اس نے دم ڈالا تو شفا ہوگی. وہ بکریاں لے کے صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ یہ تو قرآن بیچنے کا معاوضہ ہو گیا. تو ان کا نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروائیں گے. آپ نے پھر اس میں وہاں ہی فرمایا تھا کہ سب سے بہترین چیز جس سے تم یعنی مال کماتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس ذریعے سے. تو آپ نے فرمایا ان بکریوں میں سے مجھے بھی حصہ دو. یعنی آپ نے پریکٹیکلی کھا کے اس کو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ حلال ہے، یعنی دم کا معاوضہ. اور پھر پوچھا کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا سورہ فاتحہ. آپ فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہی شفا؟ یعنی انہوں نے تجربے سے ایک چیز حاصل کی تھی نا، ام القرآن ہے. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی فاتحہ پڑھے تو یہ والا اثرات آئیں بھی، اس میں اس بندے کی عظیمت بھی انوالو تھی نا. ٹھیک ہو گیا؟ تو ورنہ اگر کوئی آپ کا دعویٰ ہے تو میں عرض کر دوں تھوڑا سا، اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ آپ کے بزرگوں کی عظیمت ہے تو آپ ان کے سامنے سانپ ڈسوائیں، کوبرا، انشاءاللہ وہ دم ڈالیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی مرید بھی پیر کے لیے تیار نہیں ہوگا. ان کو یقین ہے جب ہم کہیں گے کہ کچھ نہیں یہ کر سکتے تو کہیں گے گستاخی کر رہے ہیں. سر اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو آپ ڈسوائیں اور دم ڈلوائیں ان بزرگوں سے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ان بزرگوں کو ڈسوائیں، ان کو کہ اپنے آپ کو خود دم ڈالیں تاکہ تھوڑا ہمارا بھی کام ہو جائے. یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان سے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شہادت کی موت تک پہنچ جائے، کم از کم امت تو ان کے فتنے سے بچے نا. میں جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کو اسپیسیفکلی نہیں کہہ رہا. یہ تجربے میں اس لیے بتاتا ہوں نا، یہ لوگوں سے دعوے تو کرتے ہیں نا